This is that actual cruel, evil face of Fitnatul Hindustan. Please remember this. یہ ہے جو 21 مئی کو ہندوستان کے حکم پر فتنہ ہندوستان کے دہشت گردوں نے کیا ہے. اس میں کوئی انسانیت، اس میں کوئی موریلٹی، اس میں کوئی بلوچیت، اس میں کوئی پاکستانیت. اپریل 2024 تقریباً 1 سال سے کچھ عرصہ زیادہ کے واقعات رکھ رہا ہوں. where this فتنہ Hindustan has been deliberately targeting innocent civilians, women and children on the instructions of India. بلوچستان میں بھارتی اسپانسرڈ دہشت گردی بے نقاب. فوجدار بس حملے میں بچوں کی شہادتوں میں فتنہ الہندوستان ملوث. ترجمان پاک فوج نے حقائق پیش کر دیے. کہا بلوچ عوام کا فتنہ الہندوستان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. بھارت گزشتہ 20 سال سے ریاستی دہشت گردی کر رہا ہے. مختلف گرفتار دہشت گردوں نے بھارتی پشت پناہی کا اعتراف کیا. معصوم اور نہتے پاکستانیوں مزدوروں کو قتل کیا گیا. جعفر ایکسپریس پر حملہ کرایا. فتنہ الہندوستان کے ساتھ فتنہ الخوارج کا گٹھ جوڑ بھی بھارت کے ساتھ ہے. بھارت اور فتنہ الہندوستان پاکستان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. فوجدار اسکول بس حملے میں زخمی مزید 2 بچے شہید. بھارتی اسپانسرڈ فتنہ الہندوستان کے دہشت گردوں کے حملے میں شہید طلباء طالبات کی تعداد 6 ہو گئی. ڈی جی ISPR نے کہا حملہ اسکول بس پر نہیں ہماری اقدار پر تھا. فتنہ الہندوستان کے دہشت گرد حیوانیت پر اتر آئے. درندے بھارتی احکام پر بربریت کرتے ہیں. بھارتی میڈیا نے خوددار حملے پر خوشی منائی. تاریخ میں ایسا کوئی ملک یا میڈیا نہیں ملتا جو بچوں کی شہادت پر خوشی منائے. ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ یہ حماقت نہ کرنا، یہ بیوقوفی نہ کرنا. ہم نے اس وقت بھی کہا تھا، اب بھی کہتے ہیں. آئے رزلٹ دیکھ لیے، دوبارہ شوق کرنا دوبارہ آ جائے. ہم تیار ہیں. ہم نے ہمیشہ یہ کہا تھا وی آر فار پیس، وی وانٹ پیس، وی آر سیلیبریٹنگ پیس رائٹ ناؤ ان پاکستان. لیکن اگر آپ کو دوبارہ کوئی اپنے بارے میں غلط فہمی ہے، کوئی گھمنڈ ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پاکستان کو کورس کر سکتے ہیں، ڈٹر کر سکتے ہیں، تو آزما لیں اس کو نا. ترجمان پاک فوج نے کہا بھارت نے ایک بار جارحیت کا نتیجہ دیکھ لیا. دوبارہ جارحیت کا شوق ہے تو کر کے دیکھ لے. ہم تیار ہیں. بھارت سے کہتے ہیں کوئی بے وقوفی اور حماقت مت کرنا. فورسز بھارت کے خلاف سینہ ٹھوک کر کھڑی ہیں. 24 کروڑ عوام کا پانی بند کرنے کی بات کوئی پاگل ہی کر سکتا ہے. تنازع کشمیر حل ہونے تک پاکستان اور بھارت میں امن نہیں ہو سکتا. کشمیر کے تنازع میں چین بھی فریق ہے. بھارت خطے میں دہشت گردی کا مرکز. ڈی جی ISPR نے کہا دنیا جانتی ہے بھارت کس طرح پاکستان میں دہشت گردی کرا رہا ہے. 2009 میں بھارت کی بلوچستان میں دہشت گردی کا ڈوزیئر اقوام متحدہ کو دیا. 2019 میں بھی شواہد دنیا کے سامنے رکھے. بھارت اپنی دہشت گردی چھپانے کے لیے پاکستان پر الزام لگانے کا ڈرامہ کرتا ہے. فتنہ الہندوستان کے زخمی دہشت گردوں کا بھارت میں علاج کیا جاتا ہے. بھارت کے ٹی وی چینل دہشت گردی کا پرچار کرتے ہیں. ترجمان پاک فوج نے کہا بھارت دہشت گردوں کو پیسہ اور اسلحہ دیتا ہے. دہشت گردوں کے زیر استعمال اسلحہ ڈالرز میں ملتا ہے. دہشت گردوں کو یہ اسلحہ کون دیتا ہے؟ یہ اسلحہ ہندوستان دیتا ہے. دہشت گردوں سے ملنے والا اسلحہ وہی ہے جو امریکہ افغانستان میں چھوڑ گیا. معصوم خواتین کو بلیک میل کر کے خودکش حملہ کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے. ڈی جی ISPR نے کہا دنیا میں بھارت کے علاوہ کوئی ملک نہیں جو قتل پر خوشی منائے. خوددار حملے کی تصاویر بھارت کے اکاؤنٹ سے شیئر ہوئیں. بھارت نے جعفر ایکسپریس حملے پر خوشیاں منائیں. بھارت اپنے ہی ملک میں مسلمانوں اور دیگر پر مظالم ڈھا رہا ہے. سیکرٹری داخلہ نے کہا دہشت گردوں کو خوددار حملے کے نتائج بھگتنا ہوں گے. ابتدائی تحقیقات کے مطابق حملہ فتنہ الہندوستان کے تسلسل کا حصہ ہے. بھارت بلوچستان میں بدامنی پھیلانا چاہتا ہے. بھارت بلوچستان میں پراکسیز کے ذریعے دہشت گردی کرا رہا ہے. فتنہ الہندوستان سافٹ ٹارگٹ کو نشانہ بنا رہا ہے. دہشت گردی میں ملوث عناصر کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا. وزیراعظم شہباز شریف سے بلاول بھٹو کی ملاقات. دنیا میں پاکستانی موقف اجاگر کرنے پر تبادلہ خیال. بھارتی جارحیت اور اشتعال انگیز ایجنڈے کو بھی دنیا کے سامنے رکھنے پر مشاورت. بلاول بھٹو نے اعتماد اور وفد کی قیادت سونپنے پر شکریہ ادا کیا. وزیراعظم نے کہا امید ہے
آپ پاکستان کا بیانیہ مؤثر طریقے سے دنیا کے سامنے پیش کریں گے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا بلوچستان میں دہشت گرد حملوں میں بھارت ملوث ہے۔ بھارت پراکسیز کے ذریعے بلوچستان کو عدم مستحکم کرنا چاہتا ہے۔ بھارت بڑی شکست کے بعد بوکھلاہٹ کا شکار ہے۔ مودی کے پاس بھارتی عوام کے سوالوں کا جواب نہیں۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کا پختہ عزم ہے کہ فتنہ الہندوستان کو جڑ سے ختم کریں گے۔ تمام سیاسی جماعتیں مل کر بلوچستان کا وفاقی بجٹ 10 جون کو پیش کیا جائے گا۔ وزارت خزانہ نے بجٹ کی تاریخ تبدیل کر دی، کہا بجٹ 2 جون کی بجائے 10 جون کو پیش کیا جائے گا۔ صدر آصف علی زرداری سے IMF وفد کی ملاقات۔ پاکستان کی معاشی صورتحال، IMF پروگرام پر تبادلہ خیال۔ صدر مملکت نے پاکستان کی معاشی ترقی میں IMF کے کردار کو سراہا، کہا IMF پروگرام پاکستان میں معاشی استحکام لانے میں مددگار ثابت ہوا۔ وفد کا پاکستان میں معاشی اصلاحات اور عالمی مالیاتی ادارے کے پروگرام پر اظہار اطمینان۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا سعودی ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ، خطے کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا، دو طرفہ تعلقات کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لیا، تمام شعبوں میں دو طرفہ تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ اسلام آباد کے اسکولوں میں گرمی کی چھٹیاں 5 جون سے 1 اگست تک ہوں گی۔ ہفتے اور اتوار کی چھٹی کے ساتھ 4 اگست کو تعلیمی ادارے دوبارہ کھلیں گے۔ وفاقی حکومت نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا پاکستان جلد عالمی معاشی طاقت کے طور پر ابھرے گا۔ معاشی میدان میں تاریخ ساز فتح کے لیے حکومت اور پورے قوم پرعزم ہے۔ صنعت کاروں کے وفد سے ملاقات میں کہا ٹیکس چوری کسی صورت قبول نہیں ہے، روک تھام کے لیے تمام اقدامات اٹھائیں گے۔ معاشی خود انحصاری کے لیے نجی شعبے کو متحرک کرنا ہوگا۔